غصے میں کہنے لگا کیوں چیخ رہی ہو؟ سارے گھر والے موجود ہیں، میری عزت کا تماشا نہ بناؤ۔ زبیر کا سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، دوسرے گاؤں سے بھی اس کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ ایسے میں نورین کی چیخیں اس کی عزت پہ تماچے کی طرح تھیں۔ خدا کے لیے چپ کر جاؤ، وہ نورین سے سختی سے پیش آتے ہوئے اسے چپ ہونے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن نورین کی چیخوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح دیوار سے جا لگی اور چیختے چلاتے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ زبیر کو ایک لمحے میں ہی شدید غصہ آ گیا، کیونکہ بات اس کی عزت پہ آ گئی تھی۔ گھر میں گاؤں کے لوگ بھی جمع تھے، خاندان والے بھی جمع تھے۔ لوگ کیا کیا باتیں نہ بناتے کہ نئی نویلی دلہن کمرے میں کیوں چیخ چلا رہی ہے۔ زبیر کا غصہ دیکھ کے بڑی مشکل سے نورین خاموش ہوئی، لیکن وہ سہمی ہوئی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ زبیر نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے بستر پہ بٹھایا، پھر غصے میں پوچھنے لگا کہ کیا یہ شادی تمہاری مرضی کے خلاف ہوئی ہے؟ جو پہلی بات اسے سمجھ میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ شاید نورین اس شادی سے خوش نہیں ہے، لیکن نورین نے انکار میں سر ہلایا اور آہستگی سے بولی میں بہت خوش ہوں۔ زبیر نے اپنے غصے پہ قابو پایا، پھر نورین کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تم تو ایسے چیخ چلا رہی ہو جیسے میں کوئی جن بھوت ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ زبیر کی بات سن کے نورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ زبیر کو لگا کہ شاید وہ اس نئے رشتے سے گھبرا رہی ہے۔ اکثر ہی ایسے لڑکے لڑکیاں ایسے موقعوں پہ اپنے آپ میں سہم جاتے ہیں۔